بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفوڈلز کو. اور ڈیفوڈلز ایک پوئم ہے جو ولیم ورڈز ورتھ نے لکھی ہے، اور یہ آپ کا جو 9th کی انگلش کی بک ہے اس کا یونٹ 5 ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر کس طرح کے خیالات کو جو وہ دیکھتا ہے، وہ احساسات کو، جذبات کو کیسے پیش کرتا ہے اپنی رائٹنگ میں، اپنی پوئم میں، اپنی شاعری میں. تو وہ جو کچھ ولیم ورڈز ورتھ نے محسوس کیا اس کی جھلک ہمیں نظر آئے گی اس پوئم میں. تو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کی پری ریڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ پری ریڈنگ میں ہمارے پاس جو ایک دو سوالات ہیں کون سے ہیں. ان میں میرے پاس یہ ایک کوشچن ہے کہ ہیو یو ایور سین ڈیفوڈلز؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی نرگس کے ان پھولوں کو کہ کس طرح سے؟ ہیو یو ایور سین؟ You yourself can ask this question to you that have you ever seen daffodils? And then the second question is that do you know where daffodils grow? Yeah. تو یہ دوسری جو کہتا ہے کہ کہاں کھلتے ہیں یہ نرگس کے پھول، کیا آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ تو اس میں شاعر نے مینشن کیا پوئم میں کہ یہ پھول کہاں کھلتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں. یا اگر آپ نے پہلے سے دیکھا ہے تو آپ یقیناً بخوبی آگاہ ہوں گے کہ یہ پھول کہاں کھلتے ہیں، آپ جان جائیں گے. تو چلتے ہیں پوئم کی طرف، اور آئیے اس کے پہلے اسٹینزا کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے جو لائنز ہمارے سامنے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. کہ I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. تو وہ خود کو کیونکہ زیادہ تر جو شاعری ہے وہ تشبیہات کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان تشبیہ دے رہا ہوتا ہے، ان میں خود کو متشابہ کر لیتا ہے بہت ساری چیزوں سے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ میں ایک بادل کی طرح، ایک آوارہ بادل کی طرح جو ہواؤں میں کہیں اڑتا ہے، پھرتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، ہوائیں اپنے دوش پہ، اپنے کاندھوں پہ اٹھائے اسے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. وہ بھی گزر رہا ہے ایک بادل کی طرح سے، اور جب ایک وادی پہ سے، ویلز وادی کو کہتے ہیں، اور پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر سے کہیں گزرتے گزرتے اس کی نظر پڑتی ہے ایک جھیل کے اوپر، جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہجوم ہے، چمگٹا لگا ہوا ہے. کن کا؟ سنہری رنگ کے نرگسی پھولوں کا. اور یہ نرگسی پھول جو ہے درخت کی شاخوں کے نیچے اس جھیل میں کھلے ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ لہرا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور اس صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا ہوتی ہے اس میں یہ لہرا رہے ہیں، آپس میں مہک رہے ہیں. And continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. اب اگر اس کے اس اسٹینزا کی طرف ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے اگر ہم کبھی کسی گیلیکسی کی طرف دیکھیں، کسی ملکی وے کی طرف دیکھیں، تو کہتا ہے کہکشاؤں کی طرف دیکھیں تو ستارے جس طرح ان میں جگمگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جھیل کے اس کنارے کے ساتھ نا ختم ہونے والے سلسلوں میں یہ جو نرگسی پھول کھلے ہوئے ہیں یہ بھی مہک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، کھل اٹھے ہیں وہاں پہ. کہتے 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 میں نے ایک ہی نظر میں جو میں نے دیکھا ہے کہ جھلک میں جو میں نے دیکھا 10,000 نرگسی پھول. یعنی اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ شاعر نے گن لیے کہ وہاں 10,000 پھول ہیں، اس سے مراد وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کی تعداد کا، یعنی اس درجہ وہ کثرت میں ہے، اس درجہ وہ بہتات میں بہت زیادہ ہیں. یہاں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے ٹاسنگ دیئر ہیڈس اینڈ ان اسپرائٹلی ڈانس، اسپرائٹلی جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، سرشار ہو کے وہ ناچ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے ان کے سر جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں یا جھوم رہے ہیں مستی میں. تو وہ ایک منظر کشی ہے جو شاعر یہاں پہ پیش کر رہا ہے نا. پھر آ جاتے ہیں ہم اگلے اس کی طرف اسٹینزا کی طرف. تو کہتا ہے the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. I gazed and gazed but little thought. تو کہتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ پھول جو نرگس کے کھلے ہوئے ہیں یہی پورے خمار میں، پورے جوبن پہ ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپس میں سر ٹکرا رہے ہیں، ملا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. کہتے ہیں وہ لہریں بھی ان کے ساتھ ساتھ اٹھ رہی ہیں، وہ بھی پوری کی پوری لہریں بھی جو وہ بھی اپنی موج میں، اپنی مستی میں. لیکن یہ جو ہیں یہ ان سے بھی کہیں آگے نکلے ہوئے ہیں، ان سے اوپر نکلے ہوئے ہیں.
جو نرگس کے پھول ہیں. تو کہتا ہے ایک شاعر اور کیا چاہتا ہے, بس وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور کھو جاتا ہے, کہیں ڈوب جاتا ہے. گیز ڈوب جانا, کھو جانا, بہت غور سے کسی چیز کو دیکھ لینا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ بس اس خیالوں میں گھوما ہوا ہے اور اسے ان کھلے ہوئے پھولوں کو اس منظر میں, یعنی غرق ہے وہ شاعر, ڈوبا ہوا ہے, ٹھیک ہے. For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, the flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے, کہیں بیٹھا ہوتا ہے, اپنے بیڈ پہ ہے, کسی صوفے پہ ہے, کہیں لیٹا ہے, کسی خالی اس ذہن ہے یا ذہن میں کچھ آ نہیں رہا, منتشر نہیں, بالکل خالی ہے اس کا ذہن, اور پھر کہتا ہے یا اداس ہے, وہ اس کا موڈ کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ کچھ اداسی ہے, پریشان ہے, فکر میں ہے. کہتا ہے تب کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ اچانک سے وہ باطن کی آنکھ میں کہیں, وہ باطن کے کینوس پہ کہیں پھر سے وہی منظر سامنے آ جاتا ہے جو ایک تنہائی کے مرہون منت ہے جو اسے اس نے عطا کیا ہے اس خلوت نے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہے وہ منظر یہ ہے کہ جی وہ ڈیفوڈلز ہیں, وہ ناچ رہے ہیں اور وہ خوش ہیں اور جھوم رہے ہیں. تو ان کا جو شاعر کا دل ہے وہ بھی خوشی سے جھومنے لگ جاتا ہے, وہ بھی ناچتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا دل بھی جو ہے وہ ڈیفوڈلز کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے پوئم ہو گئی. اصل میں جو ولیم ورڈسورتھ کے حوالے سے تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پوئٹ آف نیچر کہا گیا, آپ نے نیچر کو ایز اے ٹاپک لیا اور آپ نے جو ہے نیچر کو گلوریفائی کیا, آپ نے نیچر کو سب کچھ کہا, نیچر فرینڈ ہے, فادر ہے, مدر ہے, پریسٹ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, نرس ہے. تو کہتا ہے کہ ہر فکر کا حل مداوع جو ہے وہ نیچر کے پاس ہے. تو آپ جب بھی آپ پیدا ہی ایسے جگہ پہ ہوئے تھے جو فل آف نیچر تھی, تو آپ جب بھی اداس ہوتے تھے, فکر میں ہوتے تھے, تنہا ہوتے تھے, تو جا کے بیٹھ جاتے تھے نیچر میں, اور آپ کی پوئٹری جو ہے اس میں اس نیچر کی جھلک جو ہے وہ بڑی ڈومیننٹ سی ہے. تو اس لیے آپ کو پوئٹ آف نیچر بھی کہا گیا ہے. اور اس پوئم میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کو, یعنی وہ اس منظر کو دکھانے کی کوشش کریں جو ایک شاعر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہیئر اٹ اینڈس. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.